براہ راست آپ کے لیے چلیں گے وفاقی وزیر اسد عمر گلگت بلتستان کے لیے پیکج کا اعلان کرنے کی تقریب سے خطاب کریں۔ یہ ہمارا چوتھا آج وزیر اعظم ایک کسی بھی مخصوص خطے کے لیے مربوط ترقیاتی پیکج کا اعلان ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے کراچی کا کیا، اس کے بعد ہم نے بلوچستان کے جو سب سے زیادہ پسماندہ اضلاع ہیں ان کے لیے کیا، پھر سندھ کے 14 اضلاع کے لیے کیا، اور آج یہ گلگت بلتستان کا کرنے جا رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر دیکھی گئیں، وہ جیسے وزیر اعلیٰ پہلے بات کر رہے تھے، اور میں وزیر اعظم کا سب لوگوں کے سامنے ایک شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے زبردست سلیکشن کی ہے چیف منسٹر کی یہاں پہ۔ خالد خورشید ماشاءاللہ یہ نوجوان جو ہے یہ سنجیدہ ہے، پیشنیٹ ہے، دل سے یہ چاہتا ہے اپنے علاقے کی ترقی کرنے کے لیے، اور جس طریقے سے اس نے کام کیا ہے میں اس کو خاص طور پہ اس کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ خالد، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے۔ جو مین ایریاز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کیا، ظاہر ہے ٹورزم سب سے پہلے تو ذہن میں آتا ہی ٹورزم ہے، لیکن ٹورزم ہوگی کیسے؟ میں ابھی بتا رہا تھا ادھر لوگوں کو کہ پچھلے 2 مہینے میں یہ میرا چوتھا اٹیمپٹ ہے گلگت آنے کا، 3 دفعہ مجھے کینسل کرنا پڑا، موسم کی وجہ سے کینسل ہو گیا۔ تو کنیکٹیوٹی ہم نے بہتر کرنی ہے جیسے بات کی گئی، اسی طریقے سے بجلی نہیں ہوگی تو ٹورسٹ آ کے کرے گا کیا یہاں پر، اور نوجوانوں کو روزگار جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی بھی خطہ امن کا گہوارہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ٹورزم کے لیے ایک ویلکمنگ جگہ نہیں ہو سکتی۔ زراعت کم ہے لیکن بڑی ہائی ویلیو ایڈڈ زراعت ہے۔ پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں آپ نے وزٹ کیا ہے کہ نہیں، یہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے، کمال کی یہاں پہ ہائی ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر ہو رہی ہے، فروٹس بیسکلی، ویجیٹیبلز ہیں، بہت زبردست کام ہو رہا ہے، لیکن ان کو آگے کنیکٹ کرنا ہے مارکیٹس کے ساتھ، ان کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے، تو وہ پورا اس کے اندر حصہ ہے۔ صحت اور تعلیم ہمیشہ سے تحریک انصاف کی ترجیح رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی جب ہماری حکومت بنی تو اس میں مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ 5 سال سب سے زیادہ جس مد کے اندر بجٹ میں اضافہ کیا گیا وہ تعلیم تھا، اور صحت کے نظام کے اندر کمال کی وہاں پہ ترقی کی گئی۔ سب سے زبردست چیز تو صحت انصاف کارڈ تھا، لیکن اس کے علاوہ ہسپتالوں کی، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی پانی، سیویج سارے پاکستان کے بڑے شہروں کا مسئلہ ہے، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو پاکستان کی آبادی کے 2/3 سے زیادہ ہیں، اور تحریک انصاف کی جد و جہد کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار ہے جن 2 طبقوں کا، خواتین اور نوجوان، ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر اس میں رکھا گیا ہے۔ تفصیل تھوڑی سی میں بتا دوں آپ کو، ویسے خالد نے کافی کچھ تو بتا دی ہے، لیکن خالد میں سوچ رہا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کروں، پھر میں نے کہا یار 4-6 مہینے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، تو بتا دے تو 5 منٹ لے لیتا ہوں۔ اچھا، 5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 370 ارب روپے جہاں پر خرچ کیے جائیں گے ترقیاتی کاموں کے اندر، اور یہ رقم جو ہے نا خالد، یہ 55 ارب سالانہ نہیں ہے، یہ 74 ارب سالانہ ہے۔ وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ صرف PSDB کی بات کر رہے تھے، اور یہ جس وجہ سے ہم اس کو وزیر اعظم صاحب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ہم جب اناؤنس کرتے ہیں تو میرے اپنے کیبنٹ کے کولیگ ہیں، وہ بولتے پاگل ہو گئے تم کر کیا رہے ہو، اتنی بڑی بڑی تم ترقیاتی پیکج اناؤنس کرتے جا رہے ہو، کیونکہ ہم نے انوویشن کی ہے۔ ہم جو ایک روایتی طریقہ ہے صرف PSDP پہ سے فنڈ کرنے کا، سرکار سے قرضہ لے سرکار پہلے اور پھر ترقیاتی کام کرے، ہم نے اس کو بدلا ہے۔ ہمارے پلاننگ ڈویژن کے اندر ہی پبلک پرائیویٹ اتھارٹی ہے، اس کو ہم نے فعال ادارہ بنایا ہے، اور اربوں کے نہیں سینکڑوں اربوں روپے کے اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں جو P3A کے بورڈ پہ آ رہے ہیں، اپروولز ہو رہی ہیں، اور ایک بڑا حصہ اس کا ادھر بھی شامل ہے۔ بجلی کے نظام کے لیے 9 منصوبے، 250 میگا واٹ ٹوٹل ان منصوبوں کی کیپیسٹی ہے، 250 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوگا 9 منصوبوں سے، سارے ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں، کلین انرجی کے پروجیکٹس ہیں، اور ساتھ ساتھ لوکل ڈسٹریبیوشن گریڈ جو ہے آپ کا اس کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ بجلی جو ہے وہ ریلائبل طریقے سے پہنچائی بھی جا سکے، اور امید ہے کہ یہ جب کمپلیشن ہوگی تو اس کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں شکایت کر رہا ہوگا کہ جی 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 140 ارب روپے تو صرف یہ بجلی کے منصوبے ہیں۔ 5 سڑکوں کے بڑے منصوبے ہیں، 35 ارب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں جی۔ میں ان کو بڑے بڑے منصوبوں کے نام بتا دوں، میری اگر تلفظ کے اندر غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا۔ ایک تو ویسے ایک زبان کسی اور کو سیکھنا مشکل ہوتا ہے، آپ کی تو الحمدللہ کچھ 6 یا 7 زبانیں یہاں پر، وہ خوبصورتی دا ڈائیورسٹی آف GB۔ شگر توانگ گوری کوٹ روڈ جو ہے جی، دریل تنگیر
ایکسپریس وے ہے, شگر پیجو روڈ ہے, شارائے نگر ہے, اور استور کے اندر تھالیچی سے شنتور تک کی روڈ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. اور آگے شنتور ٹنل کے اوپر جیسے ہم نے بتایا فیزیبلٹی کا احکامات دے دیے گئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر فیزیبلٹی پہ جلد کام شروع ہو جائے گا, اور وہ بھی منصوبہ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ اس کو اتنی ترجیح دے رہے تھے, انہوں نے کہا اگر صرف ایک کام کرنا ہے تو آپ نے یہ مجھے شونتر ٹنل بنا کے دینی ہے. اور جیسے انہوں نے ذکر کیا, یہ گلہ, میں بھی گلگت بلتستان جب آتا تھا تو گلہ سننے کو ملتا تھا کہ جی ایک طرف گوادر ہے سی پیک کا, تو دوسرا اس کا اینڈ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے. تو گوادر کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے, سی پیک کے منصوبے یہاں پر ہمیں نہیں نظر آتے. تو گلگت شندور کا منصوبہ جو ہے وہ اگلی جے سی سی کے منٹس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے, یعنی چائنیز سائٹ سے بھی اس کی منظوری آ چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک کے اندر اس منصوبے کو بنایا جائے گا. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کا مجھے بڑا پیشنیٹ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ایک انڈسٹریل زون یہاں پہ جو ہے اس کے اوپر بھی کام کو تیز کیا جائے اور اس کی بھی فارمل اپروول کرائی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کرتے ہیں جی. پھر جناب 6 ارب روپے کے ٹورزم, جس کا انفراسٹرکچر ٹورزم کا اور سکل ڈیولپمنٹ, کیونکہ جو ہائی اینڈ ٹورزم آپ لینا چاہتے ہو نا سی ایم صاحب, ان لوگوں کو عادت ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں ایک سروس سٹینڈرڈ ہے جس سے ان کی عادت ہے. اچھا, گلگت بلتستان کے لوگ نیچرلی اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت موزوں ہیں, بیکاز بہت ہی ملنسار اور بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں, تو بڑی آسانی سے ان کو اگر ہم ٹریننگ پروگرام کریں گے تو وہ تیار ہو جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جی 17 ارب روپے کے منصوبے ہیں صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے. تعلیم کے جو منصوبے ہیں اس کے اندر اس سے براہ راست 5000 جو نوجوان گلگت بلتستان کے جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا. یا یہ ہنر سکھانے کے منصوبے ہیں یا اسکالرشپس ہیں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں, جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں آپ کے, وہ اسکالرشپس ان کو دی جائیں گی. وفاق اسکالرشپ دے گا تاکہ وہ پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں کے اندر جا سکے. اس کے اندر جو ہسپتال اپ گریڈ ہو رہے ہیں, گلگت, سکردو اور چلاس کے ہسپتال اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں جی. میڈیکل کالج بننے جا رہے ہیں سکردو اور گلگت کے اندر. تو صحت کا نظام میں بے تحاشا امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. واٹر سپلائی, پانی سارے پاکستان کے مسئلہ ہے. یہ آپ اسلام آباد بھی آ جائیں, کراچی چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, جہاں بھی جائیں پانی مسئلہ ہے, یہاں پہ بھی ہے. تو گلگت کے لیے ایک بہت بڑی پانی کی سپلائی کی اسکیم, اور سکردو کے لیے سیویج اور سینیٹیشن کی اسکیم, 2 بڑی اسکیمیں ملا کے 8.5 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں جو یہ گلگت اور سکردو کے لیے کرنے جا رہے ہیں جی. بزنس انکیوبیشن سینٹر, نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. ٹیلنٹ الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہے. میرے اپنے حلقے کے اندر NH1 کے اندر گلگت بلتستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں جی, تو مجھے پتا ہے, میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. کوئی ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہے. یہاں پر بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہم کریٹ کر رہے ہیں, وہاں سے وہ ہنر بھی سیکھیں گے, پھر فنڈنگ بھی ان کو پرووائڈ کریں گے. جو وزیر اعظم کا کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کے ذریعے یہاں کے نوجوان کو ادھر سکل سکھا کے, بزنس کس طریقے سے کرنا ہے وہ سکھا کے, پھر قرضے بھی دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو سکے اور دوسروں کو بھی روزگار مہیا کر سکے. معذور افراد ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ریہیب اینڈ لائف سکل سینٹر بنانے جا رہے ہیں جی تمام 10 ڈسٹرکٹس میں جی بی کے, ان کے لیے خصوصی طور پہ تاکہ ان کو ہنر سکھایا جا سکے, وہ کسی اور کے محتاج نہ ہوں. 82 فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز بن رہے ہیں, یہ بھی 10 تمام جو ہے جو سیلابی ریلا آتا ہے اس سے بچنے کے لیے. ریسٹوریشن آف بایو ڈائیورسٹی اور انہینسمنٹ آف ایکو سسٹم, 2 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. یہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہوگا, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کی, میرے خیال نہیں, ڈیفینیٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں گزرا ہے جس کو اتنا انوائرمنٹ کے اندر انٹرسٹ ہو, اور گلوبل لیڈرز کے اندر میرے خیال میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. سو آپ اور وزیر اعظم ابھی بھی انہوں نے جو میں سن رہا تھا جو بات کر رہے تھے سی ایم کے ساتھ, تو وہ یہی انفیسائز کر رہے تھے کہ آپ نے ٹورزم ایسے نہیں کرنی, ڈیولپمنٹ ایسے نہیں کرنی کہ انوائرمنٹ تباہ کر دے. سو پی ایم صاحب اس کے لیے بھی 2 ارب روپے کا ایک منصوبہ ہے. آئی ٹی ٹیلی کام انفراسٹرکچر, نوجوانوں کی تو جان ہے آج کل, روٹی نہ ملے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے, اگر 3G 4G نہ ملے تو ان کے لیے زندگی گزارنا, ایک آج 21ویں صدی کی زندگی گزارنا مشکل ہے. جیسے بتایا سی ایم صاحب نے, جون سے پہلے آکشن ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر نیٹ ورک ایکسپینشن کی جا رہی ہے. اور آخر میں یہ منصوبہ جو ہے 25 چھوٹے اور درمیانی جو ہے انڈسٹریل یونٹس لگائے جائیں گے, جو ویلیو ایڈیشن کر کے جو ایگریکلچر یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے. یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ پیکج میں ہم کیا منصوبے کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آج کا اعلان ہے, اور میں واقعی میں سمجھتا ہوں, دل سے سمجھتا ہوں
کہ یہ 30 اپریل 2021 کی تاریخ گلگت بلتستان میں یاد رکھی جائے گی، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سطح کے اوپر ترقیاتی کام کا آغاز ہونے والا ہے جو کبھی پہلے اس خطے نے نہیں دیکھا تھا، لیکن گلگت بلتستان کا مقام کیا ہے پاکستان کے نظام کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر، اور ان کا اختیار کتنا ہے آج با اختیار کرنے کا۔ اور وہ اعلان جو پہلے وزیر اعظم نے کیا تھا کہ ٹیمپرری اس کا پروویژنل پروونشل سٹیٹس جو ہے اس کا اعلان کیا تھا، اس کی طرف بہت بڑا قدم آج ہونے جا رہا ہے جو اعلانات اس پیکج کے اندر شامل ہیں۔ اور تفصیل میں جائے بغیر اس کی ڈائریکشن میں صرف بتا دوں، 2-3 چیزیں ہیں جی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ جتنے کانسٹیٹیوشنل فورا ہے وہاں پر ہم نے جی بی کی پارٹیسپیشن بنانی ہے، اس کے لیے ٹارگٹ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آئینی طور پر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہ کیا جائے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشن نہ پیدا ہو۔ لیکن یہ وزیر اعظم کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام ان آئینی فورا کے اندر گلگت بلتستان کی پارٹیسپیشن ہو، شرکت ہو اور ان کی انگیجمنٹ ہو۔ دوسری چیز جو بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، یہ ہے تو ویژن وزیر اعظم کا، لیکن میں کشمیر افیئرز کے منسٹر علی امین گنڈاپور کو بھی اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ گلگت بلتستان کو ہم چلاتے رہے ہیں اسلام آباد سے، اور وزیر اعظم کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اور اس کی حکومت کو با اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر فیصلے ہوں گلگت بلتستان کے، ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہو۔ کل ہم جو ہے وہ کشمیر افیئر کے منسٹر سے اسلام آباد میں نہ پوچھ رہے ہوں کہ اتنا بڑا ترقیاتی پیکج جو دیا تھا اس کے اوپر پروگریس کیا ہوئی ہے، ہم گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے پوچھیں کہ آپ کے پاس سارا اختیار آ گیا، بتائیں کام کیسے ہوا ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے آخری چیز میں جو بتاتا جاؤں کہ کیوں نہیں ہوتا تھا، اس کی کیا وجہ کیا دی جاتی تھی، میں بہانے کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن وجہ کیا دی جاتی تھی؟ وجہ یہ دی جاتی تھی کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اصولی فیصلہ ہو گیا، کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ذمہ داری وفاقی اداروں کو لگا دی گئی۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے پلاننگ ڈویژن میں، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ساتھ کام کرنا ہے گلگت بلتستان کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے ساتھ، اور 6 مہینے کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے باقی تمام ادارے تو صرف اختیار نہیں دے رہے ہیں، ساتھ اختیار دے کے اختیار کے ایفیکٹو استعمال کے لیے، مؤثر استعمال کے لیے ساتھ سکل ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ آنے والے جو 5 سال ہوں گے یہ گلگت بلتستان کے اندر ترقی کا ایک ایسا نیا دور لے کر آئیں گے جو اس خطے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو اس خطے کا حق یقیناً ہے۔ تو آخر میں وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا۔ یہ آسان سیاسی فیصلے نہیں ہیں۔ مجھ سے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یار 2 سال کے بعد الیکشن ہونے والا ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر، یہاں سے تو کوئی ووٹ بھی نہیں ملنا ہے وزیر اعظم کے لیے، ادھر سے تو الیکٹ کوئی بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ جو ایک کسی لیڈر نے کہا تھا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس نے کہا تھا، سیاستدان اگلے الیکشن کے لیے فیصلے کرتے ہیں، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ عمران خان نے ثابت کیا ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے پاکستان کا۔ تو وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔ گلگت بلتستان کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی یہیں پر موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ بھی خطاب کریں گے۔ مختلف منصوبوں کا، ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جو کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت شروع کرنے جا رہی ہے۔